اگر اللہ نے فضل احسان نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کو حاصل نہ ہو سکی کسی ولی نبی کی، تو پھر معاملہ بہت خراب ہے. So to train and practice all year trying to progress to the next level. So رمضان ختم ہو جائے گا لیکن آپ you keep trying at a level so that when the next Ramadan comes you fast at a higher level. So for example you kept a fast at level 3, then until next Ramadan, nafil fast, doing one fast a week or 2 fasts, you inshallah keep practicing at level 5 for example, so that when next Ramadan comes you fast at that level. So during the year you've been fasting every week, training for the next level. So when next Ramadan comes, alhamdulillah, you are going to achieve. And finally, the translation of verse of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said, Qul ya ibadi alladhina, O my those slaves who have transgressed over you, asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmat. Do not despair of the mercy of Allah. Truly Allah forgives all wrong actions. He is ever forgiving. But Allah said, turn to your Lord. How the way to forgiveness is turn to your Lord and submit to Him before punishment comes upon you, for then you cannot be held. Follow the best that has been sent down to you from your Lord before the punishment comes upon you suddenly when you are not expecting it. Unless anyone should say کہ بندہ یہ کہے اللہ پر میں ایسے مت بنو کہ تم یہ کہو موت کے وقت Alas for me neglecting what was due to Allah, وہ افسوس مجھ پر میں نے تو اللہ کا حق ادا نہیں کیا. And being one of the ridiculers, اور میں تو مذاق کرنے والے جو دین پہ لوگ چلتے تھے لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے گا دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی گئی, اس لیے کہ آپ اللہ کا دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. And pious people, righteous people will be ridiculed. نیک لوگوں کی یہاں آپ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ آج کفار اور گناہ گار یہ ہنستے ہیں, ایک دن وہ آئے گا کہ نیک وہ بندے ان پہ ہنسیں گے جب ان کو قیامت والے دن دیکھیں گے. کیوں کہ یہ سر کی طرف بال چل رہے ہوں گے اس وقت پھر اللہ پاک پوچھیں گے بھائی آپ بتاؤ کہ بھائی یہ سچے یہ بیوقوف تھے یا تم بیوقوف تھے. تو یہ اس کو مذہب کا کیا پتہ, دین کا کیا پتہ ہے, پیسے کماؤ, مکان ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, دین کو بھول جاؤ, یہ سنت کیا ہے, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. Don't you know you are going to die? پتہ نہیں مرنا ہے. Okay, you are true. آپ سچے ہی ہوتے if you could stop death. اگر موت کو روک سکتے پھر ہم آپ کی بات سنتے. لیکن جب پتہ ہے گناہ گار, بدکار, فاسق, نیک سب نے مرنا ہے, and then you cannot stop death. So why you are actually wasting your time and once lifetime opportunity you are losing. Allah SWT said that you were one of the ridiculers. آپ تو مذاق کرتے تھے دین کا. یہ سٹوریز ہیں, ان هذا الا اساطیر الاولین. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا, لوگ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں کہ قرآن جی دیتے اپنا ان مولوی ہیں انہوں نے کیا پتہ ہے دین کا, یہ کچھ نہیں ہے, اتنے دنیا کماؤ پھر مزے اڑاؤ, پھر جب اسرائیل آئے گا تو سمجھ جائے گی. اور lest they should say, پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ ایسے بھی مت بننا کہ تم پھر یہ کہنے والے ہو, if only Allah had guided I would have taqwa. کہ اگر اللہ پاک مجھے ہدایت دیتا تو مجھے تب میرے پاس تک, اللہ نے نہیں توفیق دی. نعوذ باللہ, یہ اللہ کو الزام دے رہا ہے. He is accusing Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, follow my message. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے رسول کی اتباع کرنا, اور یہ اس نے اتباع تو کی نہیں اپنی مرضی سے, وہ پھر الزام اللہ پاک کو دے رہے ہیں, اللہ پاک نے مجھے توفیق نہیں دی. And what is توفیق؟ توفیق یہی ہے, آپ کو صحت ہے, دین کا علم آپ کو مل رہا ہے, علماء ہیں, مسجدیں ہیں, آپ نے ایمان آپ کا ہے, اللہ پر نبی بیٹے ہیں, یہی آپ کے لیے توفیق ہے. تو یہ بندہ اللہ کو الزام ٹھہرے گا, اللہ پاک آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میرے پاس تقویٰ ہوتا. یہ شیطانی بات ہے, دس از شیطانک سیئنگ. جب اللہ شیطان کو اللہ نے دفع کیا اپنے دربار سے, فرمایا اخرج, دفع ہو, اس نے کیا کہا اللہ پاک, اس نے کہا قال فبما اغویتنی, کہ او اللہ بیکاز یو مسگائیڈڈ می, کہ اللہ پاک کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, لأغوین, میں دوسروں کو گمراہ کروں. تو بدبخت خبیث نے بات اللہ پاک کی خود نہیں سنی. سجدہ اللہ نے تو فرمایا تھا سجدہ کرو, اللہ پاک سے تو سجدہ, اور پھر سجدہ نہیں کیا, سزا ملی, پھر اللہ پاک الزام ٹھہرایا, اللہ پاک تو مجھے توفیق دیتا تو میں کر لیتا. تو اللہ پاک نے تو کہا تھا اسجدوا, سجدہ کرو. So be careful that you do not become one of these people. Change, you have to change. ایک قدم اللہ کی طرف آؤ, اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 قدم آؤں گا, لیکن پہلا قدم تو آپ ہی نے بڑھانا ہے. ہم تو محتاج ہیں اللہ کے, اللہ تو ہمارا محتاج نہیں, وہ رب العالمین ہے. And don't be one of these people when they see punishment or death
if I only could have another chance so that I could be good good. نہ یہ اللہ پاک نے فرمایا اس طرح بننا کہ موت کے وقت یا جب عذاب آ جائے کسی قسم کا تو تم کہو That you say, ایک اللہ پاک اگر ایک اور چانس مل جائے تو میں پھر بہت نیک بن جاؤں. وہ نہیں ملے گا. ایک کتنے انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام سن وہ کافر مان گیا، نہیں مانی نبی کی، اس نے اپنے والد کی. اب واپس آنے کو کہتا رہے نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا. اللہ پاک نے یہ طریقہ ہی نہیں بنایا. نو اللہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں جو تم کہہ رہے ہو. نو، بات یہ ہے، the fact is، حقیقت یہ ہے کہ my science came. میری آیات، میری ہدایت تم تک پہنچی تھی، رسولوں کے ذریعے پہنچی، اولیاء اللہ کے ذریعے پہنچی، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے پہنچی تھی ہدایت. تو نے انکار کر دیا. but you denied it. You denied them تم نے انکار کیا. and but arrogant. تم متکبر تھے، کہتے تھے I am more important. مجھے پتہ ہے to live my life. I know to live my life more better. مجھے پتہ ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے. یہ اللہ کے حکم پہ، سنت پہ مجھ سے نہیں چلنے ہوتا. لوگ ہنسیں گے، لوگ ہنسیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ ہنسیں. ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے to convey the message to us. Did he think that people will laugh at me and he stopped doing تبلیغ؟ اگر آپ پیغام نہ پہنچاتے تو آج ہم نے ساری جہنمی ویسے ہی جہنمی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never thought this. آپ تو کبھی نہیں سوچا کہ لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے اور میرا مذاق کر رہے تھے. کس لیے برداشت کر رہے تھے؟ Why was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم patient and tolerating all? Because of you and me. ہمارے لیے. خود تو پہلے ہی نبی تھے، رسول تھے. آپ کا مقام بھی اتنا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. جبرائیل بھی گم ہے اس درد میں، آپ کے مقام کے درد میں. وہ جبرائیل علیہ السلام even do not know the status of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, being the highest angel and the highest level. کسی کو نہیں پتا مخلوق میں سوائے اللہ کے. اتنا مقام ہے. لیکن آپ نے مذاق برداشت کیا، لوگوں نے آپ کے منہ پہ گستاخی کی، لوگوں نے آپ کے بچیوں کو طلاق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بیٹیاں تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں مکہ میں بیٹھے، دوسرے ابو جہل اور سارے بیٹھے تھے. اور وہ ابو لہب کا وہ خبیث بیٹا آیا اور اس نے کہا، بیٹے آئے دونوں، اور نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کو طلاق ہے. بتائیں کتنی بڑی یہ بے عزتی اور گستاخی کی بات ہے کہ لوگوں میں یہ کہا جائے کسی کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر کے ہم تک پیغام پہنچایا تاکہ یہ قیامت تک لوگ آنے والے ہیں، یہ میری امت جو ہے یہ جہنم سے باجی. اور آج میں کہوں میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے دہشت گرد کہیں گے. لوگ آگے میں سنت پہ چلوں گا، میں مسلمان کہلاؤں گا تو لوگ مجھے ہنسیں گے. پھر لاکھ ہنسے لوگ کیا ہیں؟ واٹ آر دے؟ کون ہے لوگ؟ شیطان ہنسیں، ہنسنے دو. تم اللہ اور اس کے رسول کے سائڈ پہ جاؤ گے آگے مطلب ہے کہ آپ نے شیطانک سائڈ and evil people. They're never going to be happy. People who commit terrorist activity یا جس نے فساد کیا یا انہوں نے امامے شریف باندھے ہوئے تھے، داڑیاں رکھی ہوئی تھی بڑی